بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رومی بغداد آیا۔ اس نے وہاں کے حاکم سے کہا کہ میرے 3 سوال ہیں۔ اگر آپ کی سلطنت میں کوئی ایسا آدمی ہو جو میرے ان سوالوں کے جواب دے سکے تو اسے بلائیں۔ حاکم نے اعلان کر دیا۔ سارے علماء جمع ہوئے۔ امام صاحب ابھی چھوٹے ہی تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ رومی ایک اونچی سی جگہ پر، جسے منبر کہتے ہیں، چڑھ گیا اور اس نے 3 سوال کیے۔ سوال یہ تھے کہ بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا؟ بتاؤ خدا کا رخ کدھر ہے؟ بتاؤ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس کے سوال سن کر سب خاموش ہو گئے۔ امام صاحب آگے بڑھے اور فرمایا، ان کے سوالوں کے جواب میں دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ منبر سے نیچے اتر آئیں۔ وہ آدمی نیچے اتر آیا اور امام صاحب اس کی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ رومی نے پہلا سوال کیا، بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا؟ امام صاحب نے اس سے کہا، گنتی گنو۔ رومی نے گننا شروع کیا۔ امام صاحب نے اسے روک دیا اور کہا، 1 سے پہلے گنو۔ رومی بہت پریشان ہوا، کہنے لگا، 1 سے پہلے تو گنتی نہیں ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، بس خدا سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر رومی نے دوسرا سوال کیا، بتاؤ خدا کا رخ کدھر ہے؟ امام صاحب نے ایک موم بتی جلائی اور رومی سے پوچھا، بتاؤ اس کی روشنی کا رخ کدھر ہے؟ رومی کہنے لگا، سب طرف ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، اسی طرح خدا کا رخ بھی سب طرف ہے۔ اس کے بعد فرمایا، تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس نے تمہیں منبر سے اتار دیا اور مجھے اوپر چڑھا دیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تھے۔ ایک دفعہ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ وہ اسے قافلے میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ وہ ایک آدمی سے بچے کے بارے میں پوچھتی۔ بالآخر اس کا کھویا ہوا جگر کا گوشہ مل گیا۔ اس نے لپک کر اسے سینے سے لگا لیا، مگر اسے یقین نہ آتا تھا۔ وہ بار بار اس کا منہ دیکھتی اور خوب پیار کرتی۔ ہر شخص اس کی کیفیت سے متاثر ہو رہا تھا۔ عین اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ سب نے عرض کی، نہیں، یہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، کیونکہ اس سے اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اللہ کو اپنے بندوں سے اس سے کئی گنا زیادہ محبت ہے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کے بندے دوزخ کی آگ میں جلیں۔ طویل سے طویل تقریر بھی محبت الہی کے بارے میں وہ اثر پیدا نہیں کر سکتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فکرے نے اس نفسیاتی ماحول میں پیدا کیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا تیرے دل میں کوئی حاجت اور آرزو ہے جس سے میں آپ کے رب تک پہنچا دوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے دل میں صرف ایک آرزو ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رب تک پہنچا دیجئے۔ وہ یہ کہ قیامت کے دن جب آپ کی گناہگار امت پل صراط سے گزرنے لگے اور گزرتے وقت اس کے قدم لڑکھڑانے لگیں تو باری تعالیٰ مجھے اس امر کی اجازت دے دیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے پل صراط پر اپنے پر بچھا دوں تاکہ وہ سلامتی سے گزر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کی یہ خواہش آپ کے رب تک پہنچا دوں گا اور وہ اسے ضرور پورا فرمائے گا۔ 5 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ حاجی کی دعا یہاں تک کہ وہ واپس نہیں آتا، مجاہد کی دعا یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے، مظلوم کی دعا یہاں تک کہ اس کی فریاد سننے میں آئے، مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے، بھائی کی دعا بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں۔ محترم ناظرین، ان سب میں سے پہلی قبول ہونے والی دعا بھائی کی دعا اپنے بھائی کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے اسم پاک ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص اس سے 3 بار کہتا ہے، فرشتہ ندا کرتا ہے، مانگ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہوا، جب دعا مانگو تو ایسے ہی کہو۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔